بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ ہمارے ساتھ بچے پروگرام میں ہوا کرتے ہیں اور اسکرین پر بھی ہمیں بچے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بہت ساری پیاری پیاری باتیں، دینی باتیں شیئر کریں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، کلام ہی کلام، اشعار بھی ہوں گے، بچوں سے سوالات بھی ہوں گے۔ بہت پیارا پروگرام ہونے جا رہا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آگے پیچھے کہیں پر بھی نہیں جانا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے قاری صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا سنا رہے ہیں۔ جی قاری صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس۔ محمد اویس ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اویس بھائی، کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ پارہ 21 سورہ روم کی سورہ روم پارہ نمبر 21 سورہ روم کی چند آیات ہمیں سنائیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ پیارے بچوں آپ نے سننا ہے، نگاہوں کو جھکا کر غور سے سننا ہے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیارے انداز پر اچھی سی آواز میں ماشاءاللہ ہمارے
چھوٹے سے قاری صاحب ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں اور زیادہ حاصل کرنی ہے تو اچھے انداز پر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یا اچھے قاری حضرات سے قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے۔ اس سے یہ دلوں میں زیادہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ ہمارے ساتھ دو بچے ہوا کرتے ہیں، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام بتائیے۔ محمد حسان۔ محمد حسان۔ آپ؟ محمد مزمل اتاری۔ محمد مزمل اتاری۔ حسان ہمارے ساتھ ہیں، محمد مزمل اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کی کیسی تیاری ہے۔ بیٹا اشعار یاد ہیں آپ کو؟ جی۔ آپ کو بھی مزمل؟ جی۔ چلیں دیکھتے ہیں، ایک ایک مصرع آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ نے اس شعر کا اگلا مصرع یا اس سے پہلے والا مصرع جو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے ہمیں سنانا ہوگا۔ تیار ہو جائیے، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے سیدھے ہاتھ والی ٹیم آپ کے ساتھ ہے، آپ کے الٹے ہاتھ والی ٹیم آپ کے ساتھ رہے گی۔ چلیں، پہلا شعر۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، آپ نے اس کا اگلا مصرع سنانا ہے، چاہیں تو آپ طرز میں بھی سنا سکتے ہیں۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دل کی دوا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں، مزمل، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ اس کا پہلا مصرع سنو۔ بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ مٹا دے میری خطائیں، میری مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا نام محمد مزمل، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے غلطی ہو گئی ہے، پڑھنا کچھ اور تھا، کچھ اور سمجھ بیٹھے، کسی اور ذوق میں چلے گئے تھے آپ۔
ہم نے تو کہا تھا نہیں اب دوبارہ نہیں ہوگا، حاضر دماغ ہی چلتی ہے اس میں. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، کیا تھا؟ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. غلطی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. روزی دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تھوڑا سا صحیح کر لیں، تھوڑا سا شروع کا لفظ تھوڑا مسٹیک ہو رہی ہے، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا ہے. صحیح مان لیں جواب، غلط مان لیں؟ غلط مانیں؟ آپ کا غلط ہو گیا تو غلط مان لیں. تقریباً تو صحیح سنا دیا ہے نا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. جواب درست کر لیا ہے، ماشاءاللہ. چلیں، حسان سے ایک غلطی ہو چکی، 1 نمبر پیچھے چل رہے ہیں. اگر مزمل کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے تو پھر مزمل آگے رہیں گے. چلیں بھائی، سن لو میری پکار آقا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. سن لو میری پکار آقا. میں ہوں دور تم سے، تم ہو میرے قریب. تھوڑا صحیح کریں، آپ پہنچ گئے، الفاظ تھوڑے سے سیٹ کرنے ہیں. اس کی طرز ذہن میں لے کر آئیں گے نا، سٹارٹ کریں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا. طرز میں پڑھیں. میں ہوں دور تم ہو میرے قریب، میں دور ہوں تم ہو میرے قریب. تم تو ہو میرے پاس. سن لو میری پکار آقا. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا. جواب درست مان لیتے ہیں، تقریباً مفہوماً صحیح تھا. ٹھیک ہے، پاس کو آپ نے قریب کہہ دیا. بہرحال جواب درست مان لیتے ہیں. آپ اپنی ایک غلطی پر برقرار. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. آپ کی ٹیم خوش ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے، آپ درست جا رہے ہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جواب درست دے دیا ہے. رہوں با وضو میں صدا یا الہی. مزمل مکمل کریں اسے. دے شوق عبادت دے ذوق عبادت، رہوں میں باوضو یا الہی. رہوں باوضو میں صدا یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. ہاں بھئی، کون رہا پہلے نمبر پر؟ ٹیم اے ٹیم بی؟ ٹھیک ہے بھائی، تو مزمل پہلے نمبر پر رہے ہیں، حسان دوسرے نمبر پر آ گئے. ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، اپنے سیگمنٹ کے اختتام پر پیارا سا کلام بھی شامل کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہے. جی بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. جی. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز
تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے میں حشر میں بھی کہہ دینا میں حشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں ماشاءاللہ پیارا سا کلام پیارے سے انداز میں سنا رہے تھے دل میں عشق رسول اجاگر کرنا ہو تو اچھی اچھی نعتیں پڑھیں اچھی اچھی نعتیں سنیں خوش الحان نعت خوانوں سے نعتیں سننی چاہیے اچھی اچھی نعتیں سننی چاہیے نعتیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ ہمارے ذوق و شوق میں عشق رسول میں مزید اضافہ ہوگا پیارے بچوں شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ پیارے پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس جی بھائی کیا سنا رہے ہیں آج کی پرفارمنس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہمیں سنائیں گے
بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں کونین رضا. آج کی پرفارمنس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر پر تھے. راستے میں ایک جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس پانی ختم ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ پانی ختم ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پانی ہے اسے ایک برتن میں جمع کر لو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ایک برتن میں جمع کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں داخل کیا تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جانوروں کو پلایا، خود بھی پیا اور اپنے برتن میں بھی جمع کر لیا. یہ واقعہ بیان کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 لوگ تھے، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک برتن میں رکھا تو پانی کی نہریں جاری ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جھوم جھوم کر آتے رہے اور اپنی پیاس بجھاتے رہے، جن سے 1000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے برتن بھرے. اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے معجزہ سنا، اس میں 2-3 بڑی زبردست قسم کی باتیں تھیں. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کس نے غور سے سنا ہے. ایک سوال پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیمیں، ٹیم اے ٹیم بی، سارے بچے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے؟ واہ بھائی واہ، سب کو ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. چھوٹے سے بچے کو دیں، ذرا مائک دیں ان کو، ان سے پوچھتے ہیں. جی منع، آپ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے؟ نہیں پتا؟ ان کو دیجئے مائک. واہ بھائی، یہ چھوٹے سے بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. ان کو دیں مائک، دیں ان کو مائک. کس کے پاس ہے؟ ان کو دیجئے مائک. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی بیٹا. 5. کتنی انگلیوں سے؟ 5. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور سوال دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے اس کا. یہ بتائیں کتنے صحابہ کرام نے اس پانی سے فیض حاصل کیا، اس کی برکتیں حاصل کی؟ جی 1500. کتنے؟ 1500. 1500 صحابہ نے. جواب یہ بھی درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، مطلب توجہ سے سن رہے تھے آپ اس کا مطلب. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا جو شعر انہوں نے آخر میں پڑھا ہے وہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا؟ اچھا، اس پانی سے کیا کیا تھا صحابہ نے، یہ بتائیں. اس پانی سے ان صحابہ نے کیا کیا تھا، آپ بتائیے. جی. پانی، دوسرے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور خود بھی پیا تھا اور برتن بھرے تھے. برتن بھی بھر لیے تھے بھائی، یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے پیارے معجزات ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70 صحابہ ہیں. ایک ہی دودھ کے پیالے سے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو وہ سارے صحابہ کو پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے گئے. 70 صحابہ کا پیٹ بھر گیا لیکن دودھ کا پیالہ خالی نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو یہ کھانے کا زیادہ ہو جانا، پانی کا زیادہ ہو جانا، دودھ میں برکت ہو جانا ہے نا، تو یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی نظر کرم جہاں پڑ جاتی ہے نا وہاں برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو 70 صحابہ نے دودھ کا وہ پیالہ پی لیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، انہیں سمجھ لیں سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور دودھ پلایا بھی انہوں نے ہی تھا سب کو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ خود پیو۔ جب انہوں نے جو ہے پیالہ منہ سے لگا کر پینا شروع کیا، پیتے گئے پھر جب منہ سے پیالہ ہٹایا سرکار نے فرمایا اور پیو، پھر پیتے گئے سرکار نے فرمایا اور پیو، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو پیٹ میرا فل ہو گیا، اب تو میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا، اب جا کر وہ دودھ کا پیالہ جو تھا اس میں سے دودھ ختم ہوا تھا۔ اللہ 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے میں سے دودھ پی لیا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ یہ معجزہ ہر کوئی نہیں دکھا سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں تخیل میں، اور عرض کرتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت تو قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کو اپنے اشعار اور اپنی نعتوں میں بیان کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کو پڑھیں، سنیں، دوسروں کو سنائیں، انشاءاللہ محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ علی محمد صلی اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب، اور ہمارے سامنے بچے 2 ٹیموں کی صورت میں موجود ہیں، تو ہم ان کو ٹیم ہی بنا لیتے ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی تصور کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم میں زیادہ ذہین بچے ہیں، آپ بھی بتا دیں، ٹیم اے میں زیادہ ذہین بچے ہیں یا ٹیم بی میں زیادہ ذہین بچے ہیں؟ کس میں؟ اے میں، بی میں؟ بی میں؟ اے میں؟ ویسے بی کی آواز زیادہ تیز آ رہی ہے، کس میں زیادہ بچے؟ ہاں اب مقابلہ لگتا ہے ہوگا صحیح۔ تو ہے آسان سوال بھی ہے، کوئی ایک آدھا مشکل ہوگا، آسان سوالات بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن کتنی ہے، آپ کتنا شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو ہے سوالات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ کی طرف، سوال ہے قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ آسان سے سوال آ گیا ہے، چلیں ان سے پوچھتے ہیں، ان کو دیجیے مائک۔ 30۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ پہلا سوال اور اس کا جواب درست جواب ملا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ جی سوال کر رہا ہوں نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا بھائی جواب؟ کہا گیا آگے؟ ان کو نہیں پتا جواب؟ کہا گیا آگے؟ جی کہا گیا آگے؟ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ارے مشہور ہے بھائی، یہ تو مشہور ہے۔ جی بھائی نہیں پتا؟ یہاں سے کسی کو پتا ہے؟ دیکھو ان کو پتا ہے، نعت خواں کو بھی پتا ہے، چلیں ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ جنت البقی۔ جنت البقی جواب دیا، جواب درست ہے؟ ایک اور ہاتھ اٹھ گیا ہے، مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ اب کیا کریں، ایک غلط جواب آیا، ایک درست جواب آیا۔ ہاں یہ بات ہے، تو کون سا والا صحیح مانے پھر، پہلا والا دوسرا والا؟ پہلا والا صحیح ہے نہیں، وہ تو غلط ہے، دوسرے والے کو صحیح مان لیں۔ پھر پہلا والا صحیح مانے یا دوسرا والا صحیح مانے؟
دوسرا والا صحیح مان لیں, وہ تو ہے ہی صحیح, کیا کریں اس کو غلط کر دیں؟ کس کو؟ پہلے والے کو غلط کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں پہلے والے کو غلط کر دیں. میں کون ہوتا ہوں غلط کرنے والا بیٹا کسی کو ہے؟ تو بہرحال غلطی ہو گئی ہے. پہلا جواب آنا چاہیے اور صحیح آنا چاہیے. دوسرا جواب صحیح آیا لیکن اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ خوشی ہوئی نہیں ہوئی آپ کو؟ خوشی ہوئی نا؟ اس سے غلطی ہو گئی, خوشی ہوئی نا؟ دیکھو کس کس کو خوشی ہوئی, ہاتھ اٹھائیں. استغفر اللہ, اس پر بھی استغفر اللہ کہنا چاہیے. بھائی آپ خود بتائیں نعت خواہ بھائی, کسی بھائی سے غلطی ہو جائے کیا اس پہ خوش ہونا چاہیے؟ یہ سارے تو خوش ہو رہے ہیں. کس کس کو خوشی ہو رہی ہے ان سے غلطی ہو گئی تو؟ مسکرا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں خوشی نہیں ہوئی. تو بہرحال ایک غلطی ہو گئی ہے. ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں دوبارہ سے. جنت البقی, جی بتائیں. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے بھائی, نعت خواہ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. چلیں سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی جنت البقی, مائک دے ذرا ان کو. جنت البقی کہاں ہے؟ ارے واہ بھائی واہ, سوال بھی انہوں نے صحیح پہچان لیا ہے. جنت البقی کہاں ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ جی مدینہ شریف. مدینہ شریف میں, جواب درست دیا ہے. بھائی خوشی ہوئی نا جواب درست دیا تو؟ غم تو نہیں ہوا نا, دکھ تو نہیں ہوا آپ لوگوں کو؟ اچھا جی چلیں سوال, اگلا سوال ٹیم بی سے, تیار رہیں. جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اصل میں آپ آڈینس میں ہے نہیں, آپ اسپیشل پرفارمنس میں ہیں, آپ کلامی کلام میں ہیں. یوں میں آپ کو لینا چاہ نہیں رہا ہوں لیکن ضرورت پڑے گی تو آپ کو لے لیں گے ہم. چلے ان سے پوچھتے ہیں جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7. انہوں نے جواب دیا 7. ان کا جواب کیا ہو گیا ہے جی؟ غلط ہو گیا ہے. پھر غلطی ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا درست جواب بتا دیں کتنی ہے؟ 8. آپ نے کہا 7 جبکہ درست تعداد تھی 8. غلطی ہو گئی ہے بھائی. خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اچھا سوال, اب آپ سے بھی تھوڑا مشکل سوال پوچھتا ہوں سب, تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا نا, آپ کا جو ہے وہ ذہنی آزمائش ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ اب پتہ لگے گا. آپ کو پتہ ہے؟ ان کو بھی نہیں پتا. چلے بھائی نہیں آ رہا, کلام ہی کلام والے نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت سوال پوچھا گیا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس مہینے میں منایا جاتا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا, دیجئے مائک. سفر. سفر مظفر, جواب درست ہے. لقمہ ملا ہے ان کو وہاں سے ویسے, لیکن آپس میں مشورہ تو کر سکتے ہیں نا, مشورے کی اجازت تو ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک سفر المظفر میں منایا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا چلیں آپ سے آسان سوال پوچھ لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8. 8 نہیں ہوتی. کتنی ہوتی ہے؟ 8 رکعتیں تو نہیں ہوتی. کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ 8 رکعتیں ہوتی ہیں. 8 نہیں ہوتی, 7 8 یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ 7 8 8 کہنا چاہیے, 8 نہیں کہنا چاہیے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. چلیں وہ کون سی مسجد ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی؟
دیجیے مائک ان کو, ہاتھ اٹھ گیا ہے بھائی. مسجد اقصی. مسجد اقصی, جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی, یہ ٹیم اے تو بھائی ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ٹیم بی کی کتنی غلطیاں ہو گئی ویسے اب تک؟ 2 ہو گئی, 3 ہو گئی؟ 3 ہوئی ہے نا؟ 3 غلطیاں ہوئی یا 2 ہوئی؟ 2 ہوئی ہیں. چلیں, اور ٹیم اے کی کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 1 ہو گئی نا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا 1 ہوئی ہے نا؟ 1 ہوئی ہے نا؟ ایک ہوئی نا, کلام. اچھا, کلام ہی کلام میں تھی. صحیح صحیح صحیح. ٹیم بی سے سوال ہے, اذان کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ پہلا جملہ بتانا ہے. پہلا جملہ بتانا ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے اذان کہی جاتی ہے ذرا بول کر بتائیں طرز میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اور کون کہے گا؟ اور کون کہے گا؟ چلے, اور کو اچھے انداز پر مزید اذان کہہ کر سنائیں. یہ یہاں سے آپ کرو. کوئی بھی نہیں ہے؟ ٹرائی کون کرے گا؟ ان کو دیں مائک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. یہاں سے کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے. ان کو دیں مائک. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا اور انرجی کے ساتھ نعت. ان کو دیں نعت خواں کو دیں جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں, یہ انہوں نے اپنے ایک الگ انداز پہ سنایا. آپ کیسے سنائیں گے؟ ان کو دیں مائک. یہ تو آنا چاہیے نا بیٹا, اذان دینے تو سب کو آنی چاہیے. بہت بڑا ثواب ہے. اور قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے نا, ان کو اس شکل میں اس انداز پر لایا جائے گا. جو اذان دینے والے ہوں گے ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی, جس سے وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے. اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں امت محمدیہ میں جو اذان دیا کرتے تھے, مؤذن تھے. بہت بڑی فضیلت ہے اس کی اذان دینے کی. تو جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا بھی کہہ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اذان دینا پیارے بچوں سیکھنا چاہیے. آپ جہاں بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں, گھر پر بھی اگر کوئی سمجھدار آپ کے گھر میں ہے, پڑھے ہوئے ہوں قرآن پاک اچھے طریقے سے تلفظ وغیرہ کا, ان کو پتہ ہو, تو ان کو اپنی اذان سنانی چاہیے. اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بلکہ یہ اللہ اکبر تو ہمیں نماز میں بھی کہنا ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ میں بھی ہم یہی الفاظ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جواب درست ہو گیا ہے. سب سے زیادہ مال کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام کو فائدہ کس نے پہنچایا؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ ٹیم بی. مشکل ہو گئی ہے بھائی. کس نے رکھا تھا بتائیں؟ ہے کوئی؟ جی, جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہی بتا دیں جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا تھا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو نواسے تھے, ایک امام حسن ایک امام حسین مشہور ہے, ٹھیک ہے. تو امام حسن بڑے تھے یا امام حسین بڑے تھے؟ جی, امام حسن رضی اللہ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے. اور ان دونوں کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے پیارے بچوں, یہ ہمارے وہ ائمہ ہیں جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس مقدس گھرانے کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے.
اور ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. ان کی شان کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. اسی لیے پیارے پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے ان مقدس ہستیوں کی محبت کو اپنے دلوں میں جو ہے وہ اجاگر رکھیں، اپنے دلوں میں زندہ رکھیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو دنیا بھی بہتر طریقے سے گزرے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.